ضرور شریف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ دینی اجتماع جو دارالعلوم ڈھاکہ کی جانب سے منعقد کیا گیا. ابھی آپ نے دیکھا دو بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی. ان دونوں بچوں نے اس مدرسے سے قرآن مجید حفظ مکمل کیا. اس سلسلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں کتاب نازل فرمائی ہے اور نبی کو بھیجا. کتاب بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نبی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کتاب نازل کر دی گئی تو نبی کے آنے کی کیا ضرورت؟ یا اللہ کی طرف سے نبی آ گیا تو کتاب سے اترنے کی کیا ضرورت؟ حالانکہ ہدایت کے لیے، نجات کے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری اور نبی کی ذات پر اور نبی کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری. تو جب اللہ کی کتاب پر ایمان لے آیا تو نبی کی ذات پر، نبی کی بات پر ایمان لانے کی ضرورت کیوں؟ نجات کے لیے کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری اور نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری. ایسا کیوں؟ اس کی دو وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذاتہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا ہے. اللہ کی کتاب پہاڑ پر نہیں اتاری جاتی. اللہ کی کتاب کسی زمین پر نازل نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل کرتا. اب اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب کیسے بندوں کو مل سکتی ہے؟ اس لیے کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہر آدمی اللہ کی کتاب سمجھ لے یہ آسان بات نہیں. اس لیے کہ قرآن میں دو طرح کے مضامین بیان کیے گئے. قرآن کی کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات بیان کیے، نبیوں کے حالات بیان کیے، اپنی عجائبات و قدرت کا تذکرہ کیا ہے، جنت و جہنم کا تعارف کرایا. ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہے، مگر قرآن میں 6666 آیات میں سے 500 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکامات، مسائل کا تذکرہ کیا. نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ترکے کا مسئلہ، یہ مسائل قرآن کی آیات میں بیان کی گئی.
ان مسائل سے متعلق آیات کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کتاب بھی نازل کرتا ہے اور نبی کو بھی بھیجتا ہے تاکہ نبی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب مل جائے اور نبی کے ذریعے سے اللہ کے کلام کا سمجھنا آسان ہو جائے. اس لیے نجات کے لیے اللہ کی کتاب پر بھی ایمان ضروری ہے اور نبی کی ذات پر بھی ایمان ضروری ہے. اللہ کی کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، میں نے اس کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کے نازل ہونے کے آخری وقت کا تذکرہ کیا. ایک زمانہ وہ تھا جب یہ قرآن اترنے لگا، اللہ نازل کرنے لگا تو اللہ کے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے. قرآن نے نبی کے قرآن یاد کرنے کا انداز نقل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک، اے نبی آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ چلائیے اس ڈر سے کہ کہیں قرآن ہم بھول نہ جائیں، قرآن ہم کو یاد نہ ہو. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے اور اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ نے نبی کو تسلی دیا کہ آپ کے سینے میں قرآن جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور آپ کی زبان پر قرآن کے الفاظ جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے. لہذا جو ہمارا کام ہے ہمارے حوالے کیجیے، ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو قرآن ایسا یاد کرائیں گے کہ آپ قرآن بھول ہی نہیں سکتے ہیں، قرآن پر نسیان آپ کے ذہن پر طاری نہیں ہوگا. اللہ نے اس وقت کا تذکرہ کیا جب قرآن کی آیتیں اترنے لگی تو نبی کے زمانے میں قرآن کے بڑے بڑے مخالف موجود تھے. ان مخالفین میں ایک مخالف کا نام نضر بن حارث ہے جو بعد میں ایمان لے آئے. ایک دن اللہ کے نبی حرم پاک کے صحن میں کھڑے، نضر بن حارث آئے اور نبی سے کہنے لگے آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں، یہ کتاب لا ریب ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نضر بن حارث نے نبی سے کہا آج سے یہ چیلنج کرنا بند کر دیجئے کہ کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا. قرآن پڑھو، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. اتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں. مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر جماعت میں کبھی چلے گئے تو انہوں نے قرآن کی 4 سورتیں یاد کر لی، پوری زندگی انہیں 4 سورتوں پر 4 رکعت نماز پڑھتے رہتے. پہلے دکان ایک تھی، اب 2 دکانیں ہو گئی. پہلے ایک لڑکا تھا، اب 3 لڑکے ہو گئے. مگر قرآن مسلمان کے پاس کتنا؟ آج سے 14 سال پہلے 4 سورتیں یاد کی تھی، 14 سال سے 4 سورتوں کے سہارے 4 رکعت نماز پڑھ رہا. یہ ہے قرآن سیکھنے کا ہمارے اندر شوق اور جذبہ. سارے صحابہ بچپن میں انہوں نے قرآن یاد نہیں کیا، بڑی عمر میں ایمان لائے اور بڑی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا، بڑی عمر میں انہوں نے قرآن حفظیات کیا. آج مسلمانوں میں قرآن سیکھنے کا شوق نہیں، نماز درست کرنے کا ذوق نہیں، 4 سورتیں لیے گھوم رہے ہیں، پوری زندگی 4 سورتوں پہ 4 رکعت نماز پڑھتے جا رہے ہیں.
قرآن کی صورتیں بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے نمازی ہیں مسجدوں میں روک کر کے دیکھو، ان کو قرآن کی 5 صورتیں یاد نہیں. کتنے نمازی ایسے مل جائیں گے جو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر دعائے قنوت ان کو یاد نہیں. یہ ہے مسلمانوں کے دین سیکھنے کا جذبہ اور شوق. یہ قرآن اتر رہا ہے نضر بن حارث حرم کے شہر میں، نبی سے آ کر کے بولے کہ آپ یہ چیلنج کرنا بند کر دیجئے کہ کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا. قرآن نے حرم کے صحن میں نضر بن حارث کی گفتگو کو ریکارڈ کیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ نضر بن حارث نے پیغمبر سے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. کہ اے پیغمبر اگر ہم اپنی انا پر آ جائیں تو پورے قرآن کا جواب لا سکتے. ہم پورے قرآن کا جواب لا سکتے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی جواب نہیں لا سکتا، اور نبی کے سامنے نضر بن حارث کہہ رہے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اس کے مثل ہم لا سکتے ہیں اگر ہم اپنی انا پر آ جائیں. اور نبی سے آگے بڑھ کر کے نضر بن حارث نے کہا ان هذا، اگر یہ حق بات، اگر آپ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں اور آپ ہم کو اپنے اعلان میں کچا سمجھتے ہیں تو اپنے اللہ کو پکاریے انذر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہ آپ کا اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم یہ سزا جھیل لیں گے مگر قرآن کا جواب لائیں گے. اب ائتنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک سزا ہم پر مسلط کر دے، ہوا میں اڑا دے، پانی میں بہا دے، زمین میں دھسا دے اور فضا میں لٹکا دے، ہر سزا جھیلنے کے لیے ہم تیار ہیں مگر قرآن کا جواب ہم لا کر کے رہیں گے. اللہ سن رہا کہ ہمارے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم کو دعوے میں کچا سمجھتے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے آپ کا اللہ پتھر برسا کر مار ڈالے، آگ برسا کر راکھ بنا دے، پانی میں بہا دے، ہوا میں اڑا دے، برف میں ٹھنڈا کر دے، جو سزا چاہے ہمیں دے دے مگر ہم جواب لائیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دیا کہ اے میرے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں سب ہم سن رہے ہیں. آگ میں راکھ بنانا، ہوا میں اڑانا، پتھر میں چھپانا، زمین پر سلا دینا، ان میں سے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں. ہم نے قوموں کو ان عذاب کی سزا دی ہے اور یہ منہ سے مانگ رہے ہیں ان کو تو ہم نقد دے دیتے مگر اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے. آپ کے رہتے ہوئے اگر ان پر عمومی عذاب مسلط کیا جاتا ہے تو آپ کی شان رحمت پر بھٹا لگے گا. لوگ تانا دیں گے نبی رحمت للعالمین کا، اور رحمت للعالمین پیغمبر کے رہتے ہوئے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا گیا، آپ کی شان رحمت بدنام ہوگی. اس لیے ہم ان کو مہمانی مراد کوئی کی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تو قدرت رکھتا ہے مگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منہ مانگا عذاب ان پر مسلط نہیں کیا گیا. ایک دن وہ تھا اور ایک دن وہ آیا کہ نبی نے اپنے وصال سے 80 دن پہلے عرفات کے میدان میں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے اعلان کیا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي
اللہ نے آج کے دن یہ اعلان کیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ معلوم ہوا ایک دن قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا تھا، قرآن اترنا شروع ہوا تھا، اور دنیا میں ایک دن وہ آیا جس دن میں اللہ نے قرآن کے نزول کو مکمل کر دیا۔ آج نبی سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا۔ اے پیغمبر، آپ کو دھمکی دیتے تھے ہم اس کا جواب لے آئیں گے، آپ سے کہتے تھے قرآن نہ پڑھو ہم شور مچائیں گے، تالیاں بجائیں گے، سیٹیاں بجائیں گے، قرآن کی آواز کو دبائیں گے۔ آج ہم آپ کو فائنل بتا دیتے ہیں، الذین کفروا، جو اس کے مخالف ہیں وہ آج کے دن مایوس ہو گئے، اب ان کے بس کی بات نہیں ہے ہمارے کلام کو دنیا سے ختم کرنا۔ فلا تخشوہم واخشون، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ جو اللہ سے ڈرتا اس سے ساری دنیا ڈرتی، اور جو دنیا والوں سے ڈرتا ہے اسے ساری دنیا ڈرایا کرتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا وہ اس کے دل سے مخلوق کا ڈر نکل جاتا، اور جس دل میں مخلوق کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس دل میں خالق کا ڈر باقی نہیں رہتا۔ اللہ کا ڈر کس انداز پہ ہونا چاہیے؟ ہم آگ سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، مار سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر طبعی ڈر کہلاتا۔ اللہ کا ڈر اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کے لیے قرآن میں لفظ خشیت استعمال کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اس کی عظمت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرو اس کی کبریائی بڑائی کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے سے ان دو بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ حافظ قرآن بنے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں سب کی منقولہ جائیداد اور غیر منقولہ جائیداد سب ایک پلڑے میں جمع کر دیا جائے، اور ایک حافظ قرآن کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے، تو حافظ قرآن کا پلڑا جھکا رہے گا، جائیداد کا پلڑا اٹھا رہے گا۔ سارے لوگوں کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد مل کر کے ایک حافظ قرآن کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے سینے میں 6666 آیات زبر زیر پیش غنہ مد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اور مسلمانوں ان کی عظمت اور ان کی قیمت کا احساس کرو۔ آج پوری دنیا میں انجیل کا ایک حافظ دوا کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، زبور کا ایک حافظ دنیا میں پیش نہیں کیا جا سکتا، مگر ان دینی مدارس کی محنت کے نتیجے میں ایک ایک گاؤں میں قصبے میں آپ کو بڑی تعداد میں حافظ قرآن ملیں گے، مرد کے ساتھ ساتھ عورتیں حافظ قرآن آپ کو ملیں گی، اور عورتوں کے ساتھ ساتھ بینا آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، نابینا بھی آپ کو حافظ قرآن مل سکتی۔ دنیا میں کون ہے جو یہ نظیر پیش کر سکے کہ نابینا کو اپنے مذہب کی کتاب کا حافظ بنایا ہو؟ یہ ان مدارس کی بے لوث قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور میں ایسا لاجواب بے مثال کام ان مدارس کے ذریعے سے لے رہا ہے جو آج پوری دنیا کے لیے چیلنج کا سامان بن رہے ہیں۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کرنے کی ضرورت، یہ مدرسے ان کی برکت اور ان مدرسوں کی اہمیت۔ میں آخری بات کہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ آپ کے سر پر جو یہ ٹوپی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے چہرے پر جو داڑھی نظر آ رہی ہے،
اور آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ ان مدارس کی محنت کا نتیجہ۔ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان یہ دیتے ہیں، اقامت کے کلمات یہ کہتے ہیں، عقیقے کی دعا یہ پڑھتے ہیں، اس کا نکاح یہ پڑھاتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو نماز جنازہ یہ پڑھاتے ہیں، ایصال ثواب کا نظم و انتظام یہ کرتے ہیں۔ ان مدارس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی دین نظر آتا ہے اور باہر بھی دین نظر آتا ہے۔ صرف روزہ نماز کا نام دین نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم وقت کے جنید اور زمانے کے شبلی ہے، صاف سمجھ لو صرف روزہ نماز کا نام دین نہیں۔ روزہ نماز دین کا ایک اہم شعبہ عبادات ہے، اس کا ایک بڑا حصہ۔ صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے نظام زندگی کا۔ مسلمان کے گھر میں بچے کی پرورش کس طرح کی جائے، مسلمان کے گھر میں مردہ ہو جائے تو اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح کی جائے، مسلمان کے گھر میں نکاح ہو تو شریعت کے قیود اور مسائل کو لاگو کس طرح کیا جائے، اس نظام کا دین نام ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز تو بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور معاملات دیکھو تو بڑے گندے، ادھار لے لیا مر گئے قرضہ ادا نہیں کیا۔ صورتحال یہ ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے اب بیوی مر کے قبر میں جا چکی اور ان سے پوچھو بیوی کا حق مہر ادا کیا تو پتہ چلے گا بڑے میاں نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، کیوں؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مہر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ قبر میں اپنے کفن کی چادر میں بیوی کا قرضہ لپیٹ کر کے سوئے گا، میدان قیامت میں یہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے زندگی لگا دیا، جوانی لگا دیا، ماں باپ کے پیار کو تمہاری محبت میں فنا کر دیا، مگر تم اتنے بڑے مال کے پجاری نکلے کہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ اتنے مسلمان مرد ہیں جو لڑکیوں کو ترکہ میں حصہ نہیں دیتے، نماز بڑی اچھی پڑھتے، مسجد بہت پابندی سے جاتے، نہ تو بیوی کا حق مہر ادا کیا نہ لڑکی کو ترکہ میں حصہ دیا۔ کیسا دیندار ہے یہ، کیسا مسلمان ہے یہ؟ تو رواجی قسم کا مسلمان ہے، حقیقی اعتبار سے دین اس کی زندگی کے اندر نہیں۔ اس لیے مسلمانوں دین سیکھنے کی کوشش کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ چند رواجی چیزوں کو انجام دینا اس کا نام دین نہیں۔ میں بالکل آخری بات کہتا ہوں، ایک ہے مقصد زندگی، دھیان سے سنو، ہم ادھر ادھر کی لایانی بات نہیں کرتے، ضروری بات کرتے ہیں، بہت سنو۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی، دونوں میں فرق۔ مقصد زندگی کا مطلب ہے اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہے ہماری پیدائش کا مقصد۔ تو جب ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طریقہ عبادت کا جاننا بھی ضروری، اور طریقہ عبادت یہ علم دین کے بغیر مل نہیں سکتا۔ عبادت کا طریقہ علم دین کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا۔ آپ وضو کرنا چاہیں تو وضو کرنے کا علم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہر پر بیٹھ جانے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے طریقہ عبادت کا جاننا ضروری ہے،
اور طریقہ عبادت علم دین کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا مقصد زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دینی مدرسہ ایمان والوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا۔ اگر مدارس سے رابطہ ہوگا، جن لوگوں نے اپنی نئی نسل کو، بچوں اور بچیوں کو دینی مدارس کی تعلیم سے آراستہ کر دیا، ان کے مرتد ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جن کے بچے بچیاں دینی مدارس کی بنیادی تعلیم حاصل کیے بغیر دنیاوی اسکول میں چلے جاتے ہیں، ان کے مرتد اسلام باغی ہونے کے خطرات زیادہ رہتے ہیں۔ یہ تو ہے مقصد زندگی۔ اور دوسرا ہے ضرورت زندگی۔ ضرورت زندگی میں سونا، کھانا، پینا، لباس، مکان، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، نیند آئے تو سو جاؤ، سر چھپانا ہے تو مکان کے سائے میں آ جاؤ، یہ سب ضرورت زندگی کہلاتے ہیں۔ ان ضرورت زندگی کا زندگی گزارنے کے لیے ان ضروریات کا سامنا، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو پورا کرنے میں ضرورت سمجھ کے وقت لگانا چاہیے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، ضرورت بنانا چاہیے۔ ضرورت کی مثال جیسے انسان کو پیشاب لگتی ہے، پیشاب کا تقاضا، پیشاب کی ضرورت، تو جتنی دیر پیشاب کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی ہی دیر وہ پیشاب کھانے میں بیٹھتا ہے۔ وہ ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت وقت لگاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت، پیسہ، روپیہ ہمیں اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو دنیاوی ضرورت کا مسئلہ ہے، مکان، سواری، پانی، دوا، علاج، تو اس میں وقت اسی اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے۔ اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، مگر یہ ڈاکٹر، ماسٹر، پائلٹ جس طرح ایک مسلمان بن سکتا ہے، اسی طرح ایک غیر آدمی بھی بن سکتا ہے۔ اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور اس سے بھی ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس میدان میں دونوں برابر، مگر مدارس جو خدمت انجام دے رہے ہیں، حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، مفتی بنانا، مسجد کا امام بنانا، یہ ضرورت ان مدارس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے دینی تعلیم کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے۔ دینی مدارس کی دینی ضرورت کے پیش نظر اہمیت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ مدارس سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط رہے گا، ہمارا گھر، ہمارا علاقہ ارتداد سے، جہالت سے، شرک و کفر، بدعات کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ اور جس قدر ہم مدارس سے، علماء سے، دینداروں سے دور ہوتے جائیں، ہمارے گھر میں بدعات و خرافات، رسوم و رواج، دین کی توہین کرنے والا ذہن ہمارا بنتا جائے گا۔ اس لیے آج دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دو۔ کیوں؟ اب کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ نبیوں کے کام کو انبیاء کے وارث انجام دیں گے۔ نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ نبی نے ترکے میں علم نبوت کو چھوڑا ہے، نور نبوت کو چھوڑا ہے۔ اس کا وارث وہی کہلائے گا جس کے پاس علم حقیقی ہوگا، جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، سنت کا علم ہوگا، وہ نبی کا وارث کہلائے گا۔ اور جو خاندانی اعتبار سے جاہل ہے، جس کو نہ قرآن پڑھنا آئے، نہ حدیث پڑھنا آئے، نہ شرعی مسئلہ آئے، وہ کیا نبیوں کی بات کرتا ہے؟ اس کے پاس تو نبی کا ترکہ نہیں، نبی کا ورثہ نہیں۔ اس لیے اس بات کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دو،
عوام کو علماء سے کاٹ دو تاکہ جاہلوں کی دکان چل پڑے. آپ کو اس فتنے کے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میں دل کی گہرائی سے مولانا نعمت اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس جنگل میں ویران جگہ پر ایسی محنت کوشش کے نتیجے میں یہ دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے ان کا اپنے اکابر سے اپنے اسلاف سے دینی مراکز دارالعلوم دیوبند سے تنظیمی حیثیت سے جمعیت علماء ہند سے اور شرعی دینی اعتبار سے مسلم مسائل کے حل کرنے والی باکردار تنظیم امارت شریعہ ہند سے بنیادی طور پر ان کا رشتہ ہے، واسطہ ہے، تعلق ہے. بڑوں کے مشورے سے یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. مدرسے کے جو عزائم ہیں، منصوبے ہیں، ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی تکمیل کے اسباب پیدا فرمائے. مشکلات رکاوٹوں کو دور فرمائے. ہم سب کو دین مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد